السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ کل انہوں نے حلف لے لیا، رات 2 بجے حلف لیا گیا۔ حلف کی تقریب جو ہے ایوان صدر میں ہوئی، کیونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ حلف جو ہے وہ گورنر لے، اگر گورنر دستیاب نہیں ہے تو پھر صدر لیں، اور رات ہی رات حلف لو۔ عدالت نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بھی لکھا کہ فوری طور پہ جو وزراء اپنے اپنے دفاتر چھوڑ دیں اور حمزہ شہباز واپس چلے جائیں، جو ان کے فیصلے کیے گئے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں، وہ بھی غیر قانونی ہیں، اور جو انہوں نے تقرر و تبادلے کیے ہیں وہ بھی غیر قانونی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور ایک چیز بڑی حیران کن اور بڑی اہم ہے کہ اب 2 صوبوں کے اندر خان صاحب کی حکومت ہوگی، KPK میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ اچھا، ہم اگر دیکھیں تو ماضی کے اندر یہ معاملات ہم کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ الحاق بھی کیا، قدورتیں جو ہیں وہ ختم بھی ہوئیں۔ مریم بی بی نے ان کو سلیکٹڈ کا، مریم بی بی نے ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کا، پھر انہوں نے مریم بی بی کو، بلاول بھٹو نے مریم بی بی کو جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نواز شریف لوگوں کو ٹویٹ ہوئے، ان کے پھٹے بڑے زیادہ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی سیاسی مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اور جب صلح ہوئی تو شہباز شریف صاحب وہی جنہوں نے گھسیٹنے کی باتیں کی تھی وہی کہہ رہے تھے کہ محبت جو ہے وہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور محبتیں بڑھنی چاہیے۔ خیر یہ ہو گیا۔ اب ایک طرف ہم انہیں کہتے تھے یہ گندے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں سیاسی فائدوں کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب آئے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، اور خان صاحب سے اچھا آدمی کوئی ہے ہی نہیں، خان صاحب اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے اصولوں پہ سمجھوتا کیا، وہی MQM جس کو دہشت گرد کہتے تھے اس کو ساتھ ملا گیا۔ اچھا، اب چلیں جی، تب تو حکومت لینی تھی اور حکومت چلانی تھی اور معاملات بہتر کرنے تھے تو ضروری تھا۔ اچھا، اب پھر ہوا یہ کہ خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد آئی، طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اب خان صاحب نکل گئے تھے حکومت میں سے، اور خان صاحب کا بیانیہ بھی یہ تھا کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے سازش کر کے، امریکی سازش کے تحت نکالا ہے۔ اب جب آپ نکل گئے ہیں تو اب آپ کی مجبوری نہیں ہے، 1 سال کے بعد جنرل الیکشن ہونے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے ماشاءاللہ جس طرح پہلے شیخ رشید کو کہتے تھے کہ اس سے تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو اس کو وزیر داخلہ رکھا۔ وزیر داخلہ چپڑاسی سے اوپر کی نوکری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور میں نے پرویز مشرف کو بتا دیا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو وہ پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دی۔ 10 سیٹیں ان کی تھی، 178 سیٹیں PTI کی تھی۔ اب PTI کے پاس 178 لوگوں میں پہلے 186 تھی، تو عثمان بزدار سے اچھا کوئی آدمی نہیں تھا ان کے پاس، 183 تھی جب، اب 178 ہے۔ 178 سیٹوں میں بھی ان کے پاس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ بن سکے۔ خیر خان صاحب نے بھی، حالانکہ آپ چلے گئے تھے، آپ تو الیکشن میں جاتے، آپ احتجاج کی سیاست جاری رکھتے، لیکن آپ پرویز الہی کو نہ لے کے آتے، آپ پھر قائم رہتے نا ان اصولوں پہ کہ اب میں تو باہر آ ہی گیا ہوں، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے، اب مجھے عوام جو ہے فل میجورٹی کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ بھیجے گی تو پھر میں جا کے اپنے اپنے بندے بٹھاؤں گا۔ اب خان صاحب نے یہ ساری چیزیں جب کر لیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے اپنے اپنے مفاد کے لیے، چاہے خان صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب، سب مفاد کے لیے، عوام کی پرواہ کسی کو ہے۔ اب گیم یہ چل رہی ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی کے ساتھ شاید کوئی ساز باز ہو چکی ہے، جو کچھ حلقے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ساز باز کے بعد یہ ہوا ہے کہ سارے غلط فیصلے، سارے بڑے فیصلے جو تھے، سارے مشکل فیصلے جو تھے وہ شہباز شریف صاحب سے کروا لیے انہوں نے۔ اب تقرری والا فیصلہ بھی کروا لیں گے، پھر ساری لان تان جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے شہباز شریف کے کھاتے میں پڑ جائیں گی، نون لیگ کے کھاتے میں پڑ جائیں گی۔ جب سب کچھ ہو جائے گا تو اکثریت خان صاحب کو مل جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو اکثریت ملنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہونا۔ جب پچھلے مرتبہ خان صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی DG ISPR نے کہا تھا کہ 6 مہینے آپ مثبت خبریں دیں۔ بھی کیوں کہا تھا انہوں نے؟ آرمی کا کیا کام ہے کسی حکومت کے لیے یہ کہ آپ 6 مہینے مثبت خبریں دیں اور ان کو آپ چانس دیں؟
اسی طرح ہوگا، اس مرتبہ بھی اسی طرح ہوگا. جو لوگ بات کریں گے ان کو پکڑا جائے گا، ان کو بند کیا جائے گا، ان کے منہ بند کیے جائیں گے. پھر یہ عمران ریاض خان صاحب کی طرح، عمران ریاض خان صاحب سے جس طرح ہوا ہے ایسے ہی صحافیوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے ہوں گی خان صاحب کے دور میں. اس سے زیادہ سخت چیزیں ہوں گی اور اس سے زیادہ فرونیت ہوگی ان وزراء کے لہجے میں اور ان وزراء کی حرکتوں میں. یہ جو وزراء، یہ فواد چودھری، شہباز گل لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ خبریں ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 18 اگست کو کال ہو جائیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اور جو تقرری ہے وہ آرمی چیف کی پہلے بھی کی جا سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری، کیا عمران خان صاحب راضی ہوتے ہیں آرمی چیف کی تقرری پہلے کرنے پہ؟ اور کون آرمی چیف آئے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جو آئے گا کیا اس پہ خان صاحب راضی ہوں گے؟ شہباز شریف راضی ہوں گے؟ اگر خان صاحب کسی پہ راضی ہو جاتا ہے تو کیا اسی پہ شہباز شریف راضی ہوں گے؟ تو یہ بڑی چیز ہے. تو ابھی تک یہ باتیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب بالکل صاف ہو گئے ہیں، بالکل دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے، عوام نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، عوام ان کی دل دادا ہوگی، عوام کو لگتا ہے ان کے خلاف کوئی آپشن نہیں ہے. اب خان صاحب کو سادہ اکثریت مل جائے گی تو اب 18 اگست کو جو ہے الیکشن کال کروا دیتے ہیں. اب نون لیگ کے پاس یہی وقت ہے اور باقی جماعتوں کے پاس کہ اگر وہ یا تو یہ 5 سال کی قربانی دے جو کہ ان کو دینی پڑے گی. اب 5 سال کی قربانی دیں گے، کم سیٹیں لے کے آئیں گے، پھر خان صاحب کا 5 سال میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز سے، کتنے جھوٹ تھے، کتنی باتیں سچی تھیں. پھر وہ لوگ جو ڈائی ہارڈ فین ہیں، جو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پھر منہ چھپائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پھر 5 سال کے بعد ہوگا کیا کہ یہ ساری خان صاحب جو ہیں وہ ایک ضلع کی جماعت جو ہے وہ رہ جائیں گے، ایک ضلع کی پارٹی رہ جائیں گے. یہ سارا معاملہ ہونا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ اگست کے اندر 18 اگست اہم ڈیٹ ہے. 18 اگست کو اگر الیکشن کال ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پہلے آرمی چیف کی تقرری ہو جاتی ہے تو یہ پھر طے ہے کہ خان صاحب اکثریت لے کے آ رہے ہیں اور خان صاحب کو لانے کا پورا پلان بن چکا ہے. اور وہ جو کہتے تھے 2028 تک خان صاحب ہے، 2028 تک خان صاحب آ رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی بات ایک اہم ہے کہ پرویز الہی صاحب جن کے لیے دعائے خیر ہو چکی تھی، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے، ان کو فون کس کا آیا تھا کہ انہیں واپس خان صاحب کے پاس آنا پڑا؟ کس نے کہا تھا کہ آپ واپس خان صاحب کے پاس جائیں اور آپ کو ساری چیزیں ملیں گی؟ اور ساری چیزیں مل بھی رہی ہیں. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور آپ نے کمنٹ میں بتانا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ 18 اگست کو الیکشن کال ہو جائیں گے اور 18 اگست سے پہلے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا. تو کمنٹ میں رائے لازمی دیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.